اس بندے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ قیامت کے دن ایک صاحب دولت اور صاحب ثروت بندے سے اللہ فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے دیا نہیں، میں ننگا تھا، لباس مانگا، دیا نہیں، میں پیاسا تھا، پانی مانگا، دیا نہیں، مجھے حاجت پڑی، تو نے حاجت پوری نہیں کی۔ بندہ اگر عرض کرے گا مالک کے لیے آئے تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، تو لباس سے پاک ہے، بیماری سے پاک ہے، ذوق سے پاک ہے، بدن سے پاک ہے، بھوک اور پیاس سے پاک ہے۔ اللہ کو تجھے کیسے حاجت کری؟ اللہ فرمائے گا ایک غریب آدمی جس کو بھوک لگی تھی، اس نے تجھ سے روٹی مانگی تھی، روٹی، تو اس کو روٹی نہیں دی۔ اگر تو اس بھوکے کو کھانا کھلا دیتا، اگر وہ راضی ہو جاتا، اس کی رضا سے میں اللہ بھی راضی ہو جاتا، میں اللہ بھی راضی ہوں۔ حاجت مند ننگے کو تو لباس دے دیتا، میں اللہ راضی ہو جاتا۔ اور بالخصوص ولا يحض على طعام المسکین، جب کوئی دروازے پہ مسکین آ جائے، یتیم آ جائے، ایسا بچہ آ جائے جو یتیم ہو، اب تم سے وہ کھانا طلب کر لے کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دیجیے، اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر اسے دھکے نہ دو، پھر دھکے نہ دو۔ اگر تم نے اس حال میں سے دھکے دے دیے تو پھر ہلاکت ہے تمہارے مقدر میں۔ یتیموں کے اسلام نے حقوق بیان کیے، اور میں پہلا حق اسلام نے یہی بیان کیا ہے کہ ان کو کھانا دیا جائے، بھوکا نہ رہنے دیا جائے، ان کے حقوق کا خیال کیا جائے۔ بلکہ یہاں تک قرآن پاک نے بیان کیا کہ جو یتیم تمہاری کفالت میں آ جائے، کفالت کا مطلب ہے کہ آپ کا کوئی بھائی عزیز انتقال کر گیا، بچے چھوٹے تھے، اب ان کے سرپرست تم ہو، اللہ اس سرپرست کو حکم دیا کہ ان کا مال اس وقت تک ان بچوں کے سپرد نہ کرو جب تک وہ عاقل اور بالغ نہ ہو جائے۔ ہمارے یہاں رواج ہے، باپ بن گیا، بچے بات چھوڑ، یہ جانے ان کا کام جانے۔ اب ہوتا کیا ہے اکثر و بیشتر وہ کم عقلی نہیں، وہ بیچارے اپنی جائیداد گوا بیٹھتے، باپ کی جمع پوچھی کہ شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ اور ہوتا کیا کہ جن کو چاہیے تھا کہ وہ سختی کے ساتھ منع کرتے، سختی کے ساتھ روکتے، وہ کچھ ملا کے ہنس رہے ہوتے، بلکہ وہ راضی ہوتے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن تجھ سے سوال کیا جائے گا اس یتیم کے متعلق کہ تو نے وقت سے پہلے اس کا مال اس کے حوالے کیوں کر دیا۔ یہ مسئلہ یاد ہے، اگر کبھی ایسا موقع آ جائے آپ کے ہاتھ، اکثر آتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ضروری ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کا بھائی انتقال کر گیا،
اب اس کے بچے چھوٹے تھے، یتیمی بنوت سے پہلے۔ اب اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کی جو ترکہ ہے، جو بھائی کی جائیداد ہے، اس پہ قبضہ نہیں کرنا، اس کی رکھوالی کرنی ہے، دیکھ بھال کرنی ہے، اور اس وقت تک ان بچوں کے حوالے نہیں کرنی جب تک وہ اتنے شعور، اتنی عقل کے مالک نہ ہو جائے کہ وہ نفع اور نقصان کو دیکھ سکے۔ اور پھر بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تمہارے ان کے حوالے نہ کرو، تھوڑا سا دو ان کو اقبال، دیکھو، پرکھو، مشاہدہ کرو، تجربہ کرو، کیا یہ اس قابل ہے؟ جب دیکھے تو وہ نفع اور نقصان کو سمجھتے، پھر ان کا مال ان کے حوالے کیا جائے۔ اور یتیم سے محبت اور شفقت اس سے بڑی کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب بندہ کسی یتیم کے سر پر دستے شفقت رکھتا ہے، دستے فرمایا اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے سر کے بال آتے ہیں، اللہ ہر بال اور ہر ریشے کے بدلے نیکی عطا فرماتا ہے۔ اب یہ دستے شفقت بھی سنیں کیا ہے؟ ہم دستے شفقت کہتے سر پہ ہاتھ پھیر دیتا، اور ہاتھ کے لیے نہ پھیریا لوگ کو پھیر دیتا۔ دستے شفقت یہی ہے کہ اس کی پوری نگرانی رکھی جائے، اس سے پیار کیا جائے، محبت کی جائے۔ اور جب بندہ کسی یتیم کو شفقت اور محبت اور پیار کے ساتھ دیکھتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے سے راضی ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک نے جو ہمیں حکم دیا وہ یہ کہ قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یتیم کو دھکے نہ دو، اگر وہ دروازے پہ آ جائے ان کو کھانا کھلاؤ، اپنے دروازے سے دھکارو نہیں تو کیا ہوگا؟ ہلاکت ہے، آخرت کی ہلاکت ہے۔ اور دوسری بات جو قرآن پاک نے اس سے منسلک کی وہ نماز کی بات کی، فویل للمصلین الذین اقاموا، اور وہ ہلاکت ہے جو نماز میں غفلت کرتے ہیں، قاہری کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ تو حقوق العباد میں یہ مسئلہ یاد کر لیں، پہلا حق کیا ہے کہ تم اب یتیموں کا احساس کرو، خیال کرو، یتیموں کے مال پہ قبضہ نہ کرو، اس کو دھتکارو نہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہے، بچے یتیم ہو گئے، باپ فوت ہو گیا، اس کی بیگم کو کاٹوں میں جاپ دیتے تھے، بچے بھی لگ جاتے، حالانکہ اس عورت کی ذمہ داری ہی نہیں تھی کہ وہ ان بچوں کا خرچہ، ذمہ داری تو اسلام نے لگائی تھی، باپ کے مرنے کے بعد اس کے سرپرست کے ذمہ کہ وہ اس کے ترکے کا خیال کرتا اور وہ اس کے خرچ اخراجات کو برداشت کرتا۔ اور یتیموں پر ایک جس نے چند ٹکے اور چند درہم دینار خرچ کیے، اور بہترین جو صدقہ ہے یہ یاد رکھو اللہ کے نام، بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، کسی یتیم اور مسکین پر خرچ کر دو، بہترین صدقہ یہ ہے۔ اور اللہ کی عبادات کے بعد حقوق العباد کے اندر پسندیدہ ترین اللہ کے ہاں عمل یہ ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ دست شفقت رکھو۔ یہ بات یاد رکھو،
کہ قیامت کے دن اس کا سوال